بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رمضان کے جس مبارک مہینے کا ہم کسی وقت شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب وہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے پر شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں کچھ احکامات دیے گئے ہیں. ان احکام میں سے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا اور عید الفطر کی نماز کے مسائل کا جاننا اور نماز کا ادا کرنا یہ بھی ہے. صدقۃ الفطر کیوں فرض کیا گیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار اہتمام کرتا ہے اس بات کا کہ روزے میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے. روزے دار چاہے کتنا ہی اہتمام کرے روزے کے دوران، مگر کچھ نہ کچھ کوتاہی تو روزے میں ہو ہی جاتی ہے. کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن فضول باتیں، لغو کلام، فضول مصروفیتیں، مشغولیتیں، بیکار کاموں میں لگنا، نامناسب باتیں کرنا، ان سے مکمل طور پر احتراز کرنا، بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ درجہ کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ میں رمضان کے ختم ہونے پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا. گویا صدقۃ الفطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے. جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال کی جو گندگی ہے اس سے صفائی اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی روزے میں ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو چکی ہے، جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہے، اس سے پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جس مالی عبادت کو فرض کیا ہے وہ صدقۃ الفطر ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا لغو اور بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے اور مسکینوں کی غذا کے لیے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ روزے دار کا، یعنی اس آدمی کا جو صدقۃ الفطر نکال رہا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنے والے کا ایک فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ جس آدمی کو صدقۃ الفطر دیا جا رہا ہے اس کا ہے. جو آدمی صدقۃ الفطر نکال رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں روزے کی حالت میں عبادتوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو چکی ہے، جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہے، اس سے تلافی حاصل ہو جائے گی. مالی صدقہ نکالنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے اور ان کوتاہیوں سے ہمیں پاک اور صاف کر دیں گے. یہ فائدہ صدقۃ الفطر نکالنے والے کا ہے. اور جس کو صدقۃ الفطر ادا کیا جا رہا ہے، یعنی غریب، مسکین، اس کا فائدہ یہ کہ عید الفطر کے اس خوشی کے موقع پر جب سب لوگ نئی نئی چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، اس مسکین کے لیے اور غریب کے لیے بھی اس کا انتظام ہو جائے گا کہ وہ اپنے لیے عید کا کوئی سامان خرید لے. اسی وجہ سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے متعلق یہ فرمایا کہ مسکینوں کو اتنا عطا کرو اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم کہ وہ عید کے دن سوال سے بے نیاز ہو جائے، پھر ان کو کسی کے سامنے عید کے اس خوشی کے دن میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو ایک تو مسکین کو اس لیے دینا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو صدقۃ الفطر اس طرح دینا ہے کہ وہ عید کی تیاریاں کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ صدقۃ الفطر بہتر طریقے سے ادا شمار کیا جائے گا، اور اگر عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اگرچہ وہ ادا تو ہو جائے گا مگر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقے کی طرح شمار ہوگا۔ اس لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی پوری رقم کو مستحق تک پہنچا دینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اب صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ مسائل سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہو رہا ہے، کب واجب ہو رہا ہے، کتنا نکالنا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر کے موٹے موٹے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہو رہا ہے، تو جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو، اتنے زیادہ مال و سامان کا مالک ہو کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاوے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے میں اور زکوٰۃ کے واجب ہونے میں دو طرح کا فرق ہے۔ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایسے مال کا ہونا ضروری ہے جو بڑھنے والا ہو۔ بڑھنے والے مال سے مراد سونا ہے، چاندی ہے، یا تجارت کا بزنس کے لیے جو مال لائے ہوئے ہیں وہ مال ہے، اور نمبر 4 پر کیش رقم ہے، نقد رقم ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس اتنی ہو جو 612 گرام چاندی کے قریب قیمت کو، جس کی قیمت موجودہ دور کے اعتبار سے تقریباً 40-50 ہزار کے قریب ہوتی ہے، اگر اتنی قیمت کو یہ 4 چیزیں پہنچتی ہیں تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جب یہ 4 چیزوں پر 1 سال پورا ہو جائے گا اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کا مسئلہ ہے۔ مگر صدقۃ الفطر میں یاد رکھنا چاہیے کہ مال کا بڑھوتری والا ہونا ضروری نہیں، یعنی صرف سونا چاندی یا تجارتی مال، بزنس کا مال یا نقد رقم کیش ہو ضرورت سے زیادہ، یہی ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ مال جو کسی انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ عام طور پر ہم جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلی یوز میں آنے والا مال نہ ہو، چاہے وہ گھر میں رکھے ہوئے ایسے بڑے بڑے برتن ہو کہ جو سال بھر میں 1-2 مرتبہ نکالنے کی نوبت پیش آتی ہو، یا ضرورت سے زائد کپڑے جو رکھے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اماؤنٹ ہے، نقد رقم ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو ہماری ڈیلی یوز میں نہیں آتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلی یوز میں آتی ہے، جیسے ہمارے پہننے اوڑھنے کے کپڑے، بچھانے کے لیے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ، اسی طرح سواری کے لیے ہماری گاڑی ہے، یہ ڈیلی یوز میں آنے والی چیز ہے، گھڑی، موبائل، یہ سب چیزیں وہ ہے جو ڈیلی یوز میں آنے والی۔ ان ڈیلی یوز میں روزانہ استعمال میں آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت تقریباً 612 گرام چاندی کے برابر، یعنی تقریباً 40-50 ہزار کی اماؤنٹ کے بقدر پہنچ جاتی ہے،
تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، چاہے اس کے پاس سونا زیادہ نہیں، چاہے اس کے پاس چاندی زیادہ نہیں، کیش رقم زیادہ نہیں، مگر پھر بھی اتنا سامان اگر ضرورت سے زائد موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اور پھر اتنے سامان پر سال کا گزرنا یہ بھی ضروری نہیں، زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ اس پر سال گزر جائے، جبکہ صدقۃ الفطر میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس پر سال گزرے، بلکہ 27ویں روزے، 28ویں روزے، یہاں تک کہ عید کی رات میں کسی کے پاس اتنا ضرورت سے زیادہ، ڈیلی یوز سے زیادہ والا سامان آ گیا جو 40-50 ہزار کے اماؤنٹ کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے صدقۃ الفطر کا نکالنا یہ واجب ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا کس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب صدقۃ الفطر جن پر واجب ہے ان میں ایک تو مقیم ہے، اپنے وطن میں رہنے والا ہے، جیسے مقیم پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے ہی مسافر ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہتا ہے یا سفر کے لیے گیا ہوا ہے، تو مسافر پر بھی مقیم ہی کی طرح اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو جاتا ہے جس سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہو، تو مسافر پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور مسافر عید کے دن جس جگہ ہو وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہاں کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ مثال کے طور پر یہاں سورت کا رہنے والا شخص دوران سفر چلا گیا، مثال کے طور پر عمرے کے لیے پہنچ گیا، سعودی میں ہے، یا کسی اور بیرون ممالک میں پہنچ گیا، امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، تو چاہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، مسافر ہے، مگر اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور صدقۃ الفطر میں وہاں کی قیمت کا، جہاں پر وہ عید کے دن موجود ہے، سعودی میں موجود ہے، وہاں کی قیمت کا، امریکہ، انگلینڈ یا کسی اور ملک میں موجود ہے، تو وہاں کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر وہ نکالے گا۔ شروع میں بتلایا کہ صدقۃ الفطر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ روزے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے معافی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیمار پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکا تو وہ صدقۃ الفطر نہیں نکالے گا، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی مریض بیمار آدمی ایسا ہے کہ جس نے عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پورے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تب بھی عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر وہ مالدار ہو گیا، صدقۃ الفطر کے جتنی واجب ہونے کے جتنی رقم اس کے پاس آ گئی، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، یعنی فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے عید کے دن کا، اس دن کون مالدار ہے، کون فقیر ہے، کس کے پاس اتنی رقم ہے، کس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ اس دن جو آدمی مالدار ہوگا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے نکالنا ہے؟ تو صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے اور اپنے ان نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالنا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان پر صدقۃ الفطر واجب ہو سکے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی والد ہی نکالے گا۔ تو اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ ہاں، اگر نابالغ اولاد خود مالدار ہے، یعنی دوسروں کی طرف سے ان کو اتنی رقم ملی ہے، اتنی گفٹ وغیرہ ملی ہوئی ہے کہ وہ خود اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، جو 40-50 ہزار سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی رقم میں سے صدقۃ الفطر واجب ہوگا، یعنی اس کے مال میں سے نکال لیا جائے گا۔ اور اگر اس کے مال میں سے نہیں نکالتا ہے، باپ خود اپنے ہی مال میں سے نکال لیتا ہے، تو بھی اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا ہے جب تک اولاد بالغ نہ ہو۔ اگر اولاد بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اب
بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا باپ پر واجب اور لازم نہیں ہے. اگر اس کے باوجود باپ نکال لیتا ہے تو بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے. بالغ اولاد جب بڑی ہو جائے تو اس وقت ان پر صدقۃ الفطر اس وقت واجب ہوگا جبکہ ان کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ جو صدقۃ الفطر کے نصاب کو پہنچ جائے، تب جا کر کے ان پر بھی صدقۃ الفطر الگ سے واجب ہوگا، ورنہ ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا. اسی طرح بیوی کے مال میں سے صدقۃ الفطر کا نکالنا، بیوی کی طرف سے نکالنا شوہر پر واجب نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی مالدار ہے تو بیوی کو خود اپنے مال میں سے نکالنا ہے. مگر بیوی نے نہیں نکالا اور شوہر نے بیوی کی طرف سے نکال لیا تو بھی بیوی کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. اب دوبارہ اس کو اپنے مال میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقۃ الفطر زندوں کی طرف سے نکالنا ہے. اپنے مرحومین جو انتقال ہو چکے ہیں، چاہے وہ اپنے باپ ہو، اپنی بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں نکالنا ہے. ہاں، اگر ان کے پچھلے سالوں کا صدقۃ الفطر دینا باقی تھا اور انہوں نے اس کی وصیت کی تھی اور ان کا مال اتنا زیادہ ہے، یا یہ کہ اگر وہی اولاد چاہے انہوں نے وصیت نہ کی تھی مگر اپنی خوشی سے پچھلے سالوں کا صدقۃ الفطر جو باپ کا چھوٹ چکا ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو سب ورثہ اپنی اجازت سے مل کر نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں. صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مستحب وقت کون سا ہے؟ یہ تو بتلا دیا کہ صدقۃ الفطر عید کے دن واجب ہوگا، مگر صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے نکال لینا یہ مستحب ہے، اور پورے رمضان میں کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ وہ عید الفطر کے 2 یا 3 دن پہلے سے ہی صدقۃ الفطر نکال لیتے تھے. اس لیے ابھی آج سے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکال لیتا ہے بلکہ پورے رمضان میں کبھی بھی نکال لیتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. ہاں، مفتابی قول کے مطابق رمضان سے پہلے نکالنا درست نہیں ہے. رمضان کے پورے مہینے میں کبھی بھی نکال سکتا ہے. اتنا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اس رقم کو پوری کر دیں. یہ تو ہوا مسئلہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کس کی طرف سے نکالنا ہے اور کب نکالنا ہے. اب اصل مسئلہ یہ کہ صدقۃ الفطر کتنا نکالنا ہے، کتنی رقم اس میں ادا کی جائے گی. تو صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو یا کھجور یا کشمش یا اس کی قیمت ہے. آدھا سا تقریباً 2.25 کلو کے قریب ہوتا ہے. 2.25 کلو کے قریب گیہوں کی قیمت، گیہوں دے دیے جاوے یا اس گیہوں کی قیمت دے دی جاوے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، جس کی قیمت موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 70 روپے کے قریب ہوتی ہے. اگر کوئی تیار آٹا کھا رہا ہے تو اس کی قیمت تقریباً 80 روپے سے کے قریب ہوتی ہے. تو اتنا صدقۃ الفطر اگر کوئی نکالتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا. مگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حیثیت زیادہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال عطا کیا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر گیہوں سے نکالنے کے بجائے جو، کھجور یا کشمش کی قیمت کا نکالیں. اگر گیہوں کا نکالتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت جو تقریباً 70-80 روپے کے قریب ہے، اور اگر جو، کھجور یا کشمش کا نکالتے ہیں تو پھر 2.25 نہیں بلکہ 3.5 کلو، تقریباً 3.5 کلو اور 150 گرام کے قریب یعنی احتیاطاً 3.5 کلو کی قیمت نکال لی جاوے تو یہ افضل اور بہتر ہے. جو کی 3.5 کلو کی قیمت تقریباً آج کی قیمت کے اعتبار سے 350 یا 360 روپے کے قریب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
کچھ مال زیادہ دیا ہے تو یہ 350 یا 360 روپے والا صدقۃ الفطر نکال دے. اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو پھر کھجور کی درمیانی قیمت جو آج کے اعتبار سے 3.5 کلو تقریباً 1000 روپے کے قریب پہنچتی ہے. 900 سے 1000 روپے کے آس پاس درمیانی کھجور کا سوکھی کھجور کا ریٹ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مال عطا کیا ہے اور اتنی قیمت 900 سے 1000 روپے والا صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مال عطا کیا ہے اور وہ کشمش یعنی سوکھی ڈراگس جس کو کہتے ہیں کشمش کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکال لے تو یہ سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. کشمش کی قیمت تقریباً 1290 یعنی 1300 روپے کے قریب ہوتی ہے 3.5 کلو کا بازاری بھاؤ. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے وہ کشمش میں سے یعنی 1300 روپے والا صدقۃ الفطر نکالیں. اگر مالی حیثیت اتنی نہیں ہے, کم ہے, تو 900 سے 1000 روپے والا صدقۃ الفطر یعنی کھجور کی قیمت والا نکالیں. اور اس سے کم مالی حیثیت ہے تو پھر جو والا یعنی تقریباً 350 سے 360 روپے والا صدقۃ الفطر نکالیں. اور اس سے کم آخری درجے کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ یہ اگر گیہوں کو پیس کر کے آٹا کھانے والے لوگ ہیں تو وہ 65 سے 60 روپے کے قریب اور بازار کا تیار آٹا کھانے والے ہیں تو وہ 80 روپے کے قریب صدقۃ الفطر نکالیں. صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ اسی کے متعلق یہ کچھ بات بتلاتے ہیں کہ آج کل نصف سا آدھا سا یعنی 1.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی. اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے ایک سا یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں. اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا جو بتلایا گیا یعنی 350 یا 900 یا 1300. ایک تو اس میں ثواب زیادہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس میں فقراء کا جن کو صدقۃ الفطر دیا جا رہا ہے ان کا نفع بھی زیادہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا جو یعنی 3.5 کلو کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں یعنی 2.25 کلو کی قیمت گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے جو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے پر لازم ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بصرہ میں خطبہ. ان کے خطبہ دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے. یہ بھی صحابی ہے جلیل القدر خلفاء راشدین میں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں یعنی بصرہ میں گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے اور جو کھجور کشمش کا بازاری بھاؤ زیادہ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوکھی کھجوروں کا بازاری بھاؤ کم تھا اور گیہوں کا بازاری بھاؤ زیادہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے, تمہیں مال زیادہ عطا کیا ہے, اس لیے اگر صدقۃ الفطر تم ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو یعنی گیہوں کا صدقۃ الفطر بھی تم 1 سا یعنی 3.5 کلو کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے. گیہوں کا صدقۃ الفطر 3.5 کلو کے حساب سے نکالیں گے تو پھر یہ 17 کی جو رقم تھی اس کا دگنا ہو جائے یعنی تقریباً 140 روپے کے قریب ہو جائے. تو اتنا اگر نکالتا ہے تو یہ افضل ہے, بہتر ہے. صدقۃ الفطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا. کنٹرول یا راشن کی دکانوں میں جو ریٹ لگتے ہیں اس ریٹ کا اعتبار نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ
مخصوص لوگوں کا ریٹ ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ایک آدمی کا ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے، یعنی پورے 70-80 روپے یا اس سے زیادہ جو رقم نکال رہے ہیں وہ ایک ہی فقیر کو دے دی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر ایک ہی آدمی کا صدقۃ الفطر متعدد فقیروں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو اگرچہ یہ ادا تو ہو جائے گا مگر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، مگر کسی نے دے دیا تو اب اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر ہر ایسے فقیر کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور ہر اس فقیر کو جس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے اس کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید آدمی سید خاندان سے ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ایسے ہی ان کو بھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، قبرستان میں نہیں دے سکتے ہیں، ایسے ہی صدقۃ الفطر کی رقم کو بھی اگر کوئی مسجد میں دینا چاہے یا قبرستان میں دینا چاہے یا ایسی جگہ دینا چاہے جہاں کوئی اس کا مالک نہیں بن رہا ہے تو اس صورت میں وہ صدقۃ الفطر کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مدرسے میں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں ان بچوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان لوگوں تک پھر یہ صدقۃ الفطر کی رقم پہنچائی جائے گی، وہاں صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس سے پہلے بتلا چکے کہ مسافر اگر صاحب نصاب شخص عید کے دن خود جہاں موجود ہو اس جگہ کا اعتبار ہوگا، اگر بیرون ملک میں ہے تو وہاں کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلا ہندوستان میں اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے تو فورن میں، انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہے یا سعودی میں ہے، اور وہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے فقیروں کو اپنا صدقۃ الفطر دینے کے بجائے ہندوستان میں بھیجنا چاہتا ہے کہ بھئی یہاں اس کے رشتہ دار موجود ہیں، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہاں تم میرا صدقۃ الفطر ادا کر دینا، تو اب اس صورت میں جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یہاں کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہاں کی قیمت کے اعتبار سے جتنی رقم بنتی ہے 1000-1200، اس سے زیادہ گیہوں کی، کھجور کی، کشمش کی، وہاں جو ریٹ بازاری وہاں مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے ہم کو یہاں گنتی کر کے پھر یہاں کے فقیروں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ یہ صدقۃ الفطر کے موٹے موٹے مسائل تھے۔ کل انشاءاللہ عید الفطر کی سنتیں، عید الفطر کے نماز کے موٹے موٹے مسائل کا مذاکرہ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔